الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام، مسند صدارت پر جلوہ فروز میرے اساتذہ کرام اور گلشن نظامیہ کی مہکتی کلیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذیشان، آج میری گفتگو جس موضوع کے سہارے سے اس ایوان میں تہلکہ مچا رہی ہے اس کا عنوان ہے آخر مدارس دینیہ پر ہی اعتراضات کیوں؟ آخر مدارس پر ہی اعتراض کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ڈرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو ہمارا معاشرہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مولوی بخشے گئے، اگر یہ علماء جنت میں چلے جائے، ہم بھی بخشے جائیں گے، ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ان مدارس پر، ان علماء پر کیا اعتراضات اس لیے ہیں کہ انہوں نے تمہیں علماء دیے، فقہاء دیے، صلحاء دیے، حفظاء دیے، یا پھر ان پر اعتراضات اس لیے ہیں کہ انہوں نے مصنفین، مدرسین، مبلغین تمہیں عطا کیے، یا پھر ان پر اعتراضات اس لیے ہیں کہ یہ تمہارے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر تمہاری قبر کی دیوانوں تک یہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا یہ سارے کے سارے اعتراضات اس لیے ہیں؟ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، ہمارا معاشرہ جو ہمارے مدارس دینیہ پر انگلی اٹھاتا ہے، ہمارے مدارس دینیہ کا منفی رویہ اور اس کی منفی پکچر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مدارس دینیہ پر کوئی بات ہو جائے، مدارس دینیہ کے خلاف کوئی ایشو اٹھے تو بڑے بڑے کیمرے مدارس دینیہ کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے کیمرے اور بڑے بڑے مائک مدارس دینیہ کے خلاف اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر 5500 لڑکی کا سکینڈل نکل آئے، تب ہمارا گونگا اور دجالی میڈیا اپنی زبانوں کو تالے لگا کر بند کر لیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، کہاں ہے وہ فرزانہ باری اور شیری رحمان جیسی عورتیں جو اپنے بالوں کو کھول کر اپنے ہاتھوں میں موم بتیاں پکڑ کر لبرٹی چوک سے لے کر مار روڈ تک دا کنٹری واز ڈسٹرائی، ہائے ملک تو تباہ ہو گیا، یہ نعرے لگانے والی، سے ٹو نوٹ ملا کے نعرے لگانے والی، یہ دیکھو مولویوں کو دیکھو کہاں ہے وہ ہوتے اور کہاں ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کیا وہ وفات پا چکی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر مدارس دینیہ پر ہی اعتراضات کیوں؟ آخر مدارس دینیہ پر ہی دوہرا معیار کیوں؟ آج ہمارا شیوا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مدارس دینیہ کو پروموٹ کریں، ہم ان کا زیادہ سے زیادہ چرچا کریں، لیکن اس کے برعکس ہم انہی کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف مرزا منگول عرف پلمبر جو کہتا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مدارس دینیہ والے قسم کھائیں کہ مدارس دینیہ میں ایسا کام کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں اور تو اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ، کیا یونیورسٹیوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ کیا یونیورسٹی کے اندر بچیوں کو حاملہ نہیں کیا جاتا؟ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن تب تمہاری زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں، لیکن مدارس دینیہ کے خلاف تمہاری زبانیں کھل جاتی ہیں۔ آخر مدارس دینیہ پر یہ اعتراضات کیوں؟ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے اپنی زبانوں یا اپنی تقاریر سے ان منافقوں کو جواب نہیں دینا، بلکہ ہم نے ان کے منہ پر اپنے کردار سے تماچا مارنا ہے، ہم نے اپنے کردار سے ان کی بولتیاں بند کرنی ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی وہ مدارس ہیں کہ جو سب سے زیادہ امن و امان کے راہی ہیں، یہی وہ مدارس ہیں کہ جہاں سے سب سے زیادہ امن و امان نکلتا ہے۔ تو پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ کوئی یاجوج لکھتا ہے ان طالب علموں کو، کوئی یاجوج لکھتا ہے اور کوئی ماجوج لکھتا ہے،
وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے، اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔